بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ماہد، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 6 ہے بیٹا، الدرس الرابع۔ ہم نے اس کا آدھا ترجمہ پڑھا تھا، کتاب الف لیلۃ و لیلۃ کا آدھا ترجمہ ہمارا ہوا تھا، بقیہ ترجمہ آج ہم مکمل کریں گے۔ تو ہمارا ترجمہ یہاں تک ہوا تھا کہ ایک بیوقوف آدمی کی کہانی جو ہے سعید حامد کو سنانا چاہتا ہے، تو کیا آپ یہ سننا پسند کرو گے؟ تو حامد نے کہا تھا بکل سرورن، بڑی خوشی سے۔ تو سعید اب ایک بیوقوف کی کہانی اس کو سنا رہا ہے۔ تو آج ہم ترجمہ یہاں سے پڑھیں گے۔ سعید یقرأ ان بعض المغفلین کان سائرا۔ سعید یقرأ سناتا ہے، ان بے شک بعض المغفلین کہ بے شک بعض بیوقوف، کان سائرا کہ ایک بیوقوف جا رہا تھا، بیوقوفوں میں سے ایک بیوقوف جو ہے جا رہا تھا، وہ بیدی اور اس کے ہاتھ میں مکودو لگام تھی، حماری اس کے گدھے کی، اور اس کے ہاتھ میں اس کے گدھے کی لگام تھی، وہ ہوا یجرہ اور وہ کھینچ رہا تھا اس کو، خلفہ اپنے پیچھے، فنظرہ پس دیکھا اس کو، رجلانی دو آدمیوں نے، من الشطاری شاطر یعنی پس اسے دو شاطر آدمیوں نے دیکھ لیا، فقال واحدہم پس ایک نے، منہما ان میں سے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہا، تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انا آخذ ھذا الحمار میں لوں گا، ھذا الحمار یہ گدھا، من ھذا الرجل اس آدمی سے، یا میں چھین لوں گا یہ گدھا اس آدمی سے، میں اس آدمی سے یہ گدھا چھین لوں۔ فقال لہ پس کہا اس کو، اس نے، کیف تاخذہ تم کیسے اس سے چھین لو گے؟ فقال لہ پس کہا اس نے اسے، اتبعنی میرے پیچھے پیچھے آؤ، وانا اریکا میں تمہیں دکھاؤں گا۔ فتبعہ پس وہ اس کے پیچھے ہو لیا، فتقدم پس وہ آگے بڑھا، ذالک الشاطر یہ شاطر، الی الحمار گدھے کی طرف، پس یہ شاطر گدھے کی طرف بڑھا، وفک منہ المقودہ اور اس سے لگام کھول دی، واعطاہ اور دے دیا اسے، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، اور وہ گدھا اپنے ساتھی کو دے دیا، وحط المقود فی راسہ اور لگام اس شاطر نے اپنے سر میں ڈال لی، ومشى خلف المغفل اور بیوقوف کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ یہاں تک کہ علما علم ہو گیا، ان صاحبہ یہاں تک کہ اسے علم ہو گیا کہ اس کا ساتھی ذہبا لے کر جا چکا ہے، بالحماری گدھا، ثم وقفا پھر وہ کھڑا ہو گیا، فجرہ المغفل بالمقود پھر اس بیوقوف نے اس کو لگام سے کھینچا، فلم یمشی پھر وہ نہ چلا، فالتفت الیہ تو اس نے اس کی طرف توجہ کی، فرأى المقود فی راس رجل پس اس بیوقوف نے دیکھا کہ لگام ایک آدمی کے سر میں ہے، فقال لہ پس اس نے اس سے کہا، ای شیء انت تو کیا چیز ہے؟ فقال لہ تو پس اس نے اسے کہا، انا حمارک میں تیرا گدھا ہوں، ولی حدیث عجیب اور میرا بڑا عجیب واقعہ ہے، وہو انہ کان لی والدۃ عجوز صالحۃ اور وہ کہنے لگا، انہ کہ بے شک، کان لی تھی میری، والدۃ والدہ، عجوز صالحۃ بوڑھی نیک خاتون، جیتو میں آیا، الیہا اس کے پاس، فی بعض الایام ایک دن، وانا سکار اور میں نشے میں تھا، فقالت لی پس کہا اس نے مجھے، یا ولدی اے میرے بیٹے، تب الی اللہ من ھذہ المعاصی ان گناہوں سے اللہ سے توبہ کرو، فاخذت العصا پس میں نے ڈنڈا پکڑا، وضربتھا اور میں نے مارا اس ڈنڈے کے ساتھ، بہا اس کو یعنی والدہ کو، فدعت علیہ پس اس نے مجھے بد دعا دی، فمسخنی اللہ تعالی حمارا پس اللہ نے مجھے مسخ کر کے گدھا بنا دیا، وأوقعنی فی یدک اور مجھ کو تیرے حوالے کر دیا، فمکثت عندک پس میں رہا تیرے پاس، ھذا الزمان اتنا عرصہ، کلہ سارے کا سارا، فلما کان ھذا الیوم پس جب ہوا آج کا دن، پس میں اتنے عرصے سے یعنی یہ تمام عرصہ تیرے پاس رہا، پس جب آج کا دن ہوا، تذکرتنی تو یاد کیا مجھے، امی میری ماں نے، وحن قلبھا اور اداس ہوا اس کا دل، علیہ میرے لیے، ودعت لی اور اس نے میرے لیے دعا کی،
فعادنی اللہ، تو اللہ نے مجھے دوبارہ لوٹا دیا، آدمی جن آدمی کی حالت میں، یعنی اللہ نے مجھے دوبارہ آدمی بنا دیا، کما کنتو جیسا کہ میں پہلے تھا۔ فقال الرجل، پس کہا آدمی نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، باللہ علیک، اللہ کی قسم تجھ پر، یا اخی اے میرے بھائی، تجھے خدا کی قسم، انت جعلنی فی حل، تو مجھے معاف کر دے، مما فعلتہ، اس سے جو کچھ کیا میں نے، بکا تیرے ساتھ، میں رکوبی وغیرہ ہی، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ سواری وغیرہ کے متعلق کیا اس کے بارے میں تو مجھے معاف کر دے۔ ثم خلا، پھر خالی کر دیا، سبیلہ، اس نے اس کا راستہ، و مضوا، اور وہ چلا، و رجع، اور وہ لوٹا، صاحب الخماری الی دارہ، اور گدھے والا اپنے گھر واپس لوٹا، وہو سکران من الہم والغم، وہ غم اور رنج سے نڈھال تھا، فقالت لہ زوجتہ، پس کہا اس کو اس کی بیوی نے، ملذی دہاکا، تم حیران کیوں ہو، وَأَيْنَ الْحِمَارُ، اور گدھا کہاں ہے، فقال لہا، پس اس بے وقوف نے اسے کہا، انتی ما عندکی خبر بأمر الحمار، تجھے گدھے کے بارے میں کوئی خبر نہیں، فانا اخبرک بہ، پس میں تجھے اس کے متعلق بتاتا ہوں، ثم حکا، پھر اس نے بیان کی یا کہانی سنائی اس کو کہانی، فقالت لہ زوجتہ، پس اس کو اس کی بیوی نے کہا، یا ویلنا من اللہ تعالی، ہائے افسوس اللہ تعالی ہمیں بچائے، کیف مضی لنا ھذا الزمان، یہ زمانہ ہم پر کیسے گزرا، ونحن نستخدم بنی آدم، کہ ہم بنی آدم سے ہی خدمت لیتے رہے، ثم انہا، پھر بے شک اس نے تصدقت، صدقہ کیا، واستغفرت، اور استغفار کیا، وجلس الرجل، اور بیٹھ کے آدمی، فی الدار، اپنے گھر میں، مدتاً، ایک مدت تک، من غیر شغل، بغیر کسی کام کاج کے، فقالت لہ زوجتہ، پھر اس کو اس کی بیوی نے کہا، الی متی، کہ کب تک، ھذا القعود، تو بیٹھا رہے گا، فی البیت، گھر میں، من غیر شغل، بغیر کسی کام کاج کے، فمضی، پس تو جا، الی السوق، بازار کی طرف، واشتری لنا خمارا، اور تو خرید کر لا ہمارے لیے گدھا، واشتعل علیہ، اور تو اس پر کام کر، فمضی الی السوق، پھر وہ چلا گیا بازار کی طرف، ووقفا، اور کھڑا ہوا، عند الحمیر، گدھوں کے پاس، واذا ہوا، اور اس وقت وہ بحماری، اپنے گدھے کو، یباع، فروخت ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، فلما عرفہ، پس اس نے پہچان لیا اس کو، تقدم الیہ، پھر وہ اس کی طرف آگے بڑھا، ووضع، اور رکھا، فمہ، اپنا منہ، علی اذنہ، اس کے کان پر، وقال لہ، اور کہا اس کو، ویلک، ہائے افسوس، یا اے منحوس، یا مشؤوم، تجھ پر افسوس ہے، لعلک، شاید کہ تو، رجعت، تو دوبارہ، الی السکری، تو نے دوبارہ نشہ کیا، وضربت، اور تو نے مارا، امک، اپنی ماں کو، واللہ، اللہ کی قسم، ما بقیت، جب تک میں زندہ رہوں گا، لا اشتریک ابدا، نہیں میں خریدوں گا تجھے کبھی بھی، ثم ترکہ، پھر چھوڑ دیا اس کو، وانصرف، اور چلا گیا وہاں سے، حامد، حامد، یضحک، ہنستا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، انا، بے شک یہ اللہ کی حکایت لذیذۃ، کہانی بڑی مزیدار ہے، من الف، کس نے تالیف کی ہے، ھذا الکتاب، اس کتاب کو کس نے تالیف کیا ہے، سعید، کتاب الف لیلۃ و لیلۃ، کتاب الف لیلہ، لیلہ، من الادب الشعبی، قومی ادب میں سے ہے، الذی، جسے، لا یؤلفہ، نہیں تالیف کرتا، شخص معین، کوئی خاص شخص، جس کو کوئی خاص شخص تالیف نہیں کرتا، یہ قومی ادب میں سے ہے کتاب جس کو کوئی خاص شخص تالیف نہیں کرتا، بلکہ یشترک فی تالیفہ اشخاص، بلکہ شریک ہوتے ہیں اس کی تالیف میں بہت زیادہ اشخاص، علی مر الاجیال، نسل در نسل، بلکہ نسل در نسل اس کی تالیف میں بہت سے لوگ شرکت کرتے رہے ہیں، لا نعرف اسماءہم، جن کے ناموں کا ہمیں بھی کوئی علم نہیں ہے، حامد، حامد، ارجو، میں امید کرتا ہوں، ان تعیرنی الکتابہ، یہ کہ آپ مجھے ادار دیں گے یہ کتاب، اذا فرغت منہ، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے، سعید، سعید، طیبون، بہت خوب، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آگے ہم تمرین اب دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین ہمارے پاس ہے،
تمرین میں ہے التمرین عجب عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالوں کے عربی میں جواب دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہمارے پاس ایو کتاب کان بیدی سعید، جواب ہے کان کتاب الف لیلۃ و لیلۃ بیدی سعید۔ نمبر 2 حل ترجمہ کتاب الف لیلۃ و لیلۃ الی اللغات الاخری، جواب نعم ترجمہ ھذا الکتاب الی کثیر من لغات الشرق والغرب۔ اگلا سوال ہے ماذا اضمر شہریار فی نفسہ، جواب ہے اضمر بغضا علی النساء فی نفسہ۔ سوال نمبر 4 ہے حل حکایت شہریار حقیقت، لا لیست حکایت شہریار حقیقت۔ سوال نمبر 5 من الف کتاب الف لیلۃ و لیلۃ، جواب ہے کتاب الف لیلۃ و لیلۃ من الادب الشعبی الذی لا یؤلفہ شخص معین بل یشترک فی تالیفہ اشخاص کثیرون علی مر الاجیال ولا نعرف اسماءہم، جس کا بھی ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، وہی اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلی خالی جگہ ہے ان شہرزاد ڈیش بنت الوزیری۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 2 قد عرفت ڈیش معنی اسم الکتابی، اور نمبر 3 ہے ان بعض المغفلین کان ڈیش سائرن و بجدہ ڈیش، ڈیش میں آئے گا مکودو ہمارہی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے صحیح الجمل التالیتی، کہ جملے درست کریں۔ نمبر 1 جملے ہمارے پاس ھذا کتاب ممتع، تو کتاب بن نہیں آئے گا بلکہ ھذا کتاب ممتع آئے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 الیس ھذا الاسم اسما غریبا، درست جملہ ہے۔ نمبر 3 درست جملہ ظل یفعل ذلک مدت 3 سنوات۔ نمبر 4 انہ کے بجائے انہا حکایت لذیذۃ آئے گا، کیونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر ہی آئے گی، انہ نہیں انہا آئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس استخدم الکلمات التالیتی فی جمل مفیدتی، مفید جملے بنائیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو یہاں پر ہے الاعجاب، تو اس کا جملہ بنے گا علی وجہ شرجیل شمیم آثار السروری والاعجابی۔ اس کے بعد ہے ممتع، ھذا الکتاب ممتع لی۔ نمبر 3 ازمرہ، کان ازمرہ محمد علیم اقبال فی نفسہ۔ نمبر 4 ترجمہ، قد ترجمہ ذالک الکتاب الی العربیۃ۔ نمبر 5 ہے سمیہ، قد سمیہ ھذا الولد الشرجیل۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ حسب ذیل مؤنث اسموں کے مذکر صیغے بناؤ، یعنی جو مؤنث ہوں گے ان کے مذکر بنانے ہیں۔ تو یہاں لذیذۃ ہے مؤنث، تو اس کی مذکر ہوگی لذیذ، مؤنث عالمیۃ مذکر عالمی، النساء مؤنث ہے تو مذکر الرجال، ذکیۃ مؤنث ہے مذکر ذکی، بنت مؤنث ہے مذکر ابن۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 ہم نے نہیں کرنا کیونکہ پیپر میں نہیں آتا۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، ترجمی الی العربیۃ، عربی میں ترجمہ کریں، یعنی اردو کی عربی بنائیں۔ تو پہلا ہے کہ حامد سعید کے پاس گیا، تو اس کی عربی بنے گی ذهب حامد الی سعید۔ نمبر 2 اس نے اسے ایک کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا۔ سبق کے شروع میں ہی ہم نے اس کی عربی پڑھ لی تھی، وجدہ غارقا فی مطالعۃ کتاب۔ نمبر 3 ہے اس میں مزیدار کہانیاں ہیں، فیہ حکایۃ لذیذۃ۔ نمبر 4 یہ حقیقت نہیں ہے،
انہا لیست حقیقتن۔ نمبر 5 ہے تو کون سی کہانی پڑھ رہا تھا، تو اس کی عربی ہے ایو حکایتن کنت تقراؤ۔ یہ ہماری تمرین مکمل ہوئی، ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا ہے، یعنی الدرس الرابع۔ تمرین بھی اور ترجمہ بھی اس کا اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔